بے شک۔ دوسری جو منزل آتی ہے وہ اطاعت کی ہے، اطاعت کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے۔ اطاعت کی جو منزل آ جاتی ہے اس میں وسعت ہے، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک وائڈر کنسیپٹ ہے، عبودیت پروردگار، یعنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جہاں پہ اطاعت کی منزل آتی ہے، اطاعت جس طرح خدا نے خود فرما دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اس کی یعنی کوئی بھی شخص کوئی بھی عبادت نہ کرے، وہی لائق عبادت ہے، وہی معبود مطلق ہے۔ لیکن یہاں پہ جو دوسرا فیز ہے وہ دوسرا فیز ہے اطاعت کا، اور یہاں پہ اطاعت کے فیز میں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اطاعت کر رہے ہیں تو اس کو جانی شرک کہا جائے یا اس کو بدعت کہا جائے۔ یہ ایک بہت مہم مسئلہ ہے، بہت مہم کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ اس مسئلے میں تھوڑی سی وہ چونکہ جب گہری انسان کی سوچ نہیں ہوتی ہے اور وہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ کوئی احترام کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ احترام کا مسئلہ اطاعت سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ وائڈر کانسیپٹ ہے کہ بعض اوقات احترام کا تعلق نہ فقط مسلم سے ہوتا ہے، نہ فقط نان مسلم سے ہوتا ہے، بلکہ احترام کا تعلق تو بعض اوقات پتھروں کا بھی آ جاتا ہے، جانوروں تک بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جو یہاں پہ آج ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر۔ ایک چیز جس کی طرف ہمیں بہت ہی کھلے دماغ کے ساتھ جس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اہل بیت علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھا کرتے، نہ ہی اس وجہ سے کتب جو احادیث ہیں اہل سنت والجماعہ کی یا اہل تشیع کی جو کتابوں میں وہ احادیث وارد ہوئی ہیں یا وہ صفات وارد ہوئی ہیں یا وہ فضائل اور مناقب آئے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے رشتہ دار ہیں یا ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے ابن عم ہیں یا ان کے نواسے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے اسے جو ہے نا اس کا ایمان ناقص ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ اس کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام نے چونکہ اپنی فیملی کے لیے یا اپنے اہل بیت کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے داماد کے لیے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں مانتے ہیں۔ مکتب تشیع میں تو یہی تشخص ہے، اس تشخص کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ان کی لیاقت اور ان کی استعداد پیغمبر کے بعد زیادہ ہے، ورنہ پیغمبر کا بحیثیت رسول یہ فریضہ ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ کل ان کے جانے کے بعد کہ جو اسلام کے مستقبل کی ذمہ دار ہستیاں ہیں ان کا تعارف کرا کے جائے۔ یعنی اگر وہ پیغمبر اسلام انہیں شولڈر پہ سوار کر کے، شانوں پہ سوار کر کے لے جاتے ہیں تو فقط یہ محبت نہیں ہے نانے اور نواسے والی ہے، بلکہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کل اسلام کے جو مستقبل کی ذمہ دار ہستیاں وہ یہ ہیں۔ اس چیز کے بعد اب یہاں پہ آ کر ایک نقطے کی طرف کہ یہ تینوں جو سلسلہ ہے، اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر، کیا اس کا تعلق اس سلسلے میں جوڑا سا جا سکتا ہے کہ جو بھی یعنی جس نے بھی حکمرانی یا سلطنت یا اقتدار جس کے پاس ہے، اولی الامر وہ ہے کہ جو خواہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ عصیان سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ گناہوں سے ہو یا وہ کہ جو ہدایت کے رستے پر ہو ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل ہم ایسے کی پیروی کریں اور ایسے کی مطابقت کریں کہ جو خود پاپی ہے اور خود اس میں جو ہے نا گناہوں میں گرفتار ہے، ایسی کی اطاعت کر کے کل اگر ہمیں خدا کہے کہ تم نے یہ کام غلط کیوں کیا تھا، ہم کہیں گے یا اللہ جو تو نے مفترض و طاعہ بنایا اولی الامر، اس کی تو یہ شان ہے کہ وہ خود گناہ کرتا تھا تو ہم اس کو فالو کر رہے تھے، اطاعت اس کی کر رہے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کے نقشے قدم پر چل رہے تھے، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے خود حکم دیا ہے۔ اس مسئلے پہ توجہ دیں، لاجیکلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب آپ نے بالخصوص جب دیکھا ہے کہ یہاں پہ اطاعت کیا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت بالاصل یا بالاصالہ جو ہے نا وہ واجب ہے ہر ایک کے اوپر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے واجب ہے۔ اب یہاں پہ آ کے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ جو صاحبان امر ہیں ان کی جو واو ہے یہاں پہ عاطفہ،
اس کا مطلب کیا نہیں کیا ہے؟ یعنی دونوں کی اطاعت، جو رسول کی اطاعت ہے یا اولی الامر کی جو اطاعت ہے، یہ سیم کانٹیکسٹ میں ہے، سیم مفہوم میں ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ الگ کر لیا جائے گا، بلکہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت بالاصل واجب ہے اور پیغمبر اسلام کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے نا وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے واجب ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ اطیعو ایک دفعہ آیا ہے اور واو کے ذریعے جو ہے نا وہ سلسلے اس اطاعت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے عقلی لحاظ کے ساتھ بھی، نقلی لحاظ کے ساتھ بھی اس کو جو ہے نا ماننا، یعنی اس طرح اس کو مانا جائے کہ نہیں جی جو بھی صاحب اقتدار ہوگا، صاحب سلطنت ہوگا، جس کی حکومت ہوگی اور جس کا اقتدار چھایا ہوا ہوگا، اس کی بھی جو ہے نا ہم اطاعت کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ شرابی کی، نہ عاصی کی، نہ پاپی کی، نہ فسق و فجور میں جو گرفتار ہے ان کی اطاعت جو نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ جو گناہوں میں گرفتار ہیں ان کی تم اطاعت نہ کرنا، اور پیغمبر اسلام کی وہ روایات موجود ہیں کہ جو فسق اور فجور میں مبتلا ہیں ان کی تم اطاعت نہ کرنا۔ تو یہ کون ہے اولی الامر؟ اس وجہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے ان روایات کی طرف۔ میرے خیال میں آپ نے تفسیر جو ہے نا وہ مفاتیح الغیب جو امام غزالی کی، دوسرا امام جو ہے نا وہ تفسیر کبیر جس کو بھی کہا جاتا ہے، فخر الدین رازی، ان کی آپ نے ایک نقطہ کہ وہاں پہ آج ہم دیکھ رہے تھے اور بڑا مہم نقطہ ہے میں سمجھتا ہوں، اگر وہ اپنے ہمارے سامعین کو سنائے تو میں حدیثوں کے ساتھ اور اپنا جو موقف ہے تشیع کا بھی بہت ہی واضح انداز کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر بھی کیا ہے، اور ہم نے بھی اپنی جو تفسیر کی کتاب ہے تفسیر سورہ توحید اس میں مکمل اس کو جو ہے نا ایلیبوریٹ بھی کیا ہے، اس کو آپ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صاحبان امر کو سمجھنے کے لیے ہے، کہ ہم صاحبان امر کو سمجھ لیں گے نا تو بہت سارے مسائل اس کے سمجھنے سے حل ہو جائیں گے خود بخود۔ یعنی ہم جو اماموں کو معصوم مانتے ہیں ان کا معصوم ہونا بھی اس سے ثابت ہو جائے گا۔ ہم صرف اور صرف ان کی بھی واضح ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ جو معصوم اماموں کے مد مقابل آئے ہیں وہ جفا کرنے والے اور ظالم ہیں، اسے کہ اللہ نے جن کی اطاعت واجب قرار دی یہ معصوم ہستیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک ساتھ سمجھنے کے لیے آج ہم صاحبان امر کو آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت ہی عظیم مفسر قرآن، ان کا پورا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی۔ ان کی تفسیر بھی بہت بڑی تفسیر ہے جس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کا نام ہے مفاتیح الغیب۔ میں گزارش کروں گا کہ کنٹرول روم میں جو ہیں وہ دکھائیں اس اسکرین کو کہ جو میں نے ان کی تفسیر سے جو عبارت من و ان یہاں پر لائی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ اسے دیکھیں اور سمجھیں کہ اولی الامر منکم کے بارے میں انہوں نے کیا استدلال فرمایا ہے۔ مفاتیح الغیب ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، جلد 10 صفحہ 113 آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ فرماتے ہیں المسألۃ الثالثہ اعلم ان قولہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو قول ہے یاد رکھو کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ خود جو ہے دلالت کرتی ہے ہمارے نزدیک اجماع امت کی حجت پر، اور دلیل لے کے آتے ہیں۔ دلیل کیا ہے پیش کرتے ہیں، پوری توجہ سے دیکھیے گا جی۔ ہم اس کو اس وقت زوم نہیں کر سکتے، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا، امید ہے کہ آپ پڑھ سکیں گے کہ یہ دلیل لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اولی الامر منکم سے یقیناً صاحبان امر وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں، اگر معصوم نہ ہو تو اللہ جو ان کی مطلق اطاعت واجب قرار نہ دیتا۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیہ۔ اس آیت میں اللہ نے یقیناً اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی ہے،
वमा